اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیاً و مسلما اما بعد۔ دوستوں، آپ کو معلوم ہے گناہ جاریہ کیا چیز ہے؟ جیسے ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ، آدمی کے انتقال کے بعد بھی جس کا ثواب پہنچتا ہو، ایسے ہی گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ جاریہ اس کام کو کہتے ہیں کہ آدمی کو مرنے کے بعد بھی جس کا گناہ پہنچتا ہو۔ لہذا گناہ جاریہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس زمانے میں، اس پرفتن دور میں گناہ جاریہ غیر محسوس طریقے سے بہت زیادہ پھیل رہا ہے، موبائلز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ جیسے میں اس سے پہلے ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھاؤں کہ آپ قبر کی دنیا میں گئے، آپ کی نیکیاں 99 ہے اور آپ کے گناہ 98 ہے۔ فرشتہ آ کر آپ کو کہتا ہے کہ مبارک ہو، گناہوں کے مقابلے میں آپ کی ایک نیکی بڑھ گئی، آپ کو جنت مبارک ہو، آپ جنت میں جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ پروانہ مل گیا، آپ خوشی بخوشی جنت میں جا رہے ہیں، تبھی ایک فرشتہ آ کر آپ کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جنت میں جا نہیں سکتے۔ کہنے لگا کیوں؟ کہیں گا کہ فرشتہ کہ تمہارے گناہ 100 ہو چکے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، حیرانیت کے سمندر میں حیران و سرگردہ ہو جاتا ہے، ارے میں تو اس دنیا میں پہنچا جہاں پر نہ نیکی کر سکتا ہوں نہ ہی گناہ کر سکتا ہوں، نہ زر کی طاقت ہے نہ زور کی طاقت ہے، ہر اعتبار سے بے بس ہوں، اب میرے گناہ زیادہ کیسے ہو چکے؟ تو فرشتہ کہنے لگتا ہے کہ تم نے فلاں ابھی کسی نے گانا سنا ہے جس کو آپ نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے، یا واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹا پر، فیس بک پر، جتنے ایپس ہیں جو گناہ کے آج کے زمانے میں ایپس ہے، جہاں پر گناہ کی دعوت دیتے وہاں پر آپ نے شیئر کیا ہے، یا آپ کی وجہ سے کوئی گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے تو جس کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا، لہذا جہنم مبارک کو چلیے، اور آپ جنت میں بالکل جا نہیں سکتے۔ جی دوستوں، اسی کو گناہ جاریہ کہتے ہیں۔ اسلام تبھی تو کہا ہے کہ کسی کو گناہ کی دعوت نہ دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس گناہ میں مبتلا ہے ہم اس سے سچی پکی توبہ کر لے کہ جنت میں جانے کے مستحق بن جائے، لیکن جس کو ہم نے گناہ میں مبتلا کیا ہے، جو ہمیں دیکھ کر گناہ میں مبتلا ہوا، ملوث ہوا، ہو سکتا ہے اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے، اسی گناہ کے ساتھ وہ انتقال کر جائے اور جہنم کا مستحق بن جائے۔ کل روز قیامت ہمارا گرہبان پکڑے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اس نے مجھے گناہ میں مبتلا کیا ہے، یا اس کی وجہ سے میں متاثر ہو کر گناہ میں پڑا ہوں، لہٰذا آج اسے میرے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اس کو گناہ جاریہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے گناہ جاریہ سے بچیں۔ آج نوجوانوں میں بہت ٹرینڈ چل رہا ہے کہ چند نوجوان بیٹھے ہوئے تو دونوں کو شراب کی عادی، سگریٹ نوشی کی عادی، تو پھر جن نوجوانوں کو سگریٹ پینے کی عادت نہیں ہے، شراب پینے کی عادت نہیں ہے، وہ انہیں کم نگاہوں سے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے کہ جوان ہو گیا ابھی تک سگریٹ نہیں پی رہا ہے۔ تو اس طرح چلتا ایک ٹرینڈ بن گیا، لوگ اس کو ناموشی سمجھ کر تو شراب کے اسی طرح سگریٹ کے عادی بن گئے۔ ناجائز اور حرام جس کو شریعت نے کہا، ان تمام چیزوں میں وہ لوگ شامل ہو گئے۔ اسی کو گناہ جاریہ کہتے ہیں، جس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہر مومن، ہر فرد مومن گناہ سے بچنے کی مکمل کوشش کرے۔ اگر ہم سے کبھی سرزد ہو جائے، چونکہ بشر ہے، انسان ہے، خلق الانسان عجولا، خلق الانسان ضعیفا، قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا انسان کو ہم نے کمزور بنایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کمزور ہے تو گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ تو جب کبھی وسوسوں کی وجہ سے ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے تو گناہ ہو گیا، تو سب سے پہلے ہم پر جو فرض ہوتا ہے، فریضہ عائد ہوتا ہے، وہ توبہ کریں۔ چونکہ شیطان کا سب سے بڑا ٹاسک یہ نہیں کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جائے، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، شیطان کا سب سے بڑا ٹاسک یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے، توبہ سے محروم کر دے۔ چونکہ جب آدمی گناہ کرنے لگتا ہے تو شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، اللہ جانتا، اللہ دیکھتا ہے، کہ تجھے معلوم کہ اللہ دیکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والے ہیں۔ واللہ بغافل عما یعملون، اللہ پل بھر کی غفلت اختیار کرنے والا نہیں، اللہ غافل نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں تجھ کو معلوم ہے، حدیث میں جس کے بارے میں کہا گیا عذاب ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کر تو نے گناہ کیا ہے، لہٰذا کس منہ کے ساتھ تو اللہ کے سامنے توبہ کرے گا؟ اس طرح کے وسوسے ڈال کر آدمی کو توبہ سے محروم کر دیتا ہے، چونکہ شیطان کو فالوورز بنانا ہے نا، کہ روز قیامت اس کے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا لوگوں کو۔ شیطان کا یہی ٹارگٹ ہے۔ اللہ رب العالمین سے شیطان نے قسم کھایا، قال فبعزتک
لأغوینہم اجمعین، اے اللہ آپ کے تمام بندوں کو بہکاؤں گا، بہکانے کی مکمل کوشش کروں گا۔ تو شیطان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمیں گناہ اور توبہ سے محروم کرے۔ یہاں پر ایک بات کہوں میں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جسے امام الامثال کہا جاتا ہے، احیاء العلوم جلد نمبر 1 میں بہت بہترین بات آپ نے لکھا، کثیر من الناس یأسمون متوقعین علی التوبہ ویحرمون منہا متوقعین علی الحیاء۔ بہت گہرائی کے ساتھ ہمیں یہ شعر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بہت سارے لوگ گناہ کرتے توبہ کی امید سے، کہ توبہ کا دروازہ چونکہ کھلا ہوا ہے اسی امید کے ساتھ گناہ کرتے، پھر توبہ سے محروم ہو جاتے زندگی کی امید سے، آج توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک بے حساب گناہ معاف فرمانے۔ قرآن پاک کے پارے 24 میں آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو تم مایوس مت ہونا۔ مایوسی چونکہ کفر قرار دیا علماء کرام نے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے ذات سے مایوس ہونا جو کفر ہے، مایوس نہیں ہونا۔ مفسرین نے لکھا کہ آدمی گناہ کرتے کرتے اتنے گناہ ہو گئے کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ بھر گئے، ساتوں زمین ساتوں آسمان گناہوں سے بھر گئے، اور سمندر مزید کڑوے اور کھارے ہو گئے گناہوں کی وجہ سے، اور گناہوں کی بدبو کی وجہ سے فرشتے بھاگنے لگے سینکڑوں کلومیٹر دور۔ اتنے گناہوں کا بوجھ لے کر بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہے اور سچی پکی توبہ کر لیے۔ اللہ پاک یہ فرماتے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں نادم ہونا، تائب ہونا، اللہ سے رجوع ہونا ضروری ہے۔ امید کہ آپ سبھی سچی پکی توبہ کریں گے، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عاقل آدمی، ہوشیار آدمی وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی توبہ کرے، چونکہ حدیث میں بخاری کی روایت ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے توبہ گناہ کیا ہی نہیں، اتنے گناہ اس کے صاف کیے جاتے۔ دوسری روایت میں ہے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے جنم لیا ہے، تو سارے گناہوں سے صاف و شفاف ہوگا۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کریے، اپنے دوست احباب کو بھی آگاہ کیجیے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ہم فیس بک پر یا انسٹاگرام پر جہاں پر ہم پوسٹ ڈالتے ہیں تو جس کو دیکھنے والے ہمارے اس پوسٹ کو دیکھ کر جو لوگ متاثر ہوئے، انسپائر ہوئے، اگر وہ لوگ بھی ویڈیوز بناتے ہیں، کیا یہ بھی گناہ جاریہ میں داخل ہے؟ بالاتفاق ظاہر سی بات ہے، آپ نے کسی کو گناہ میں ورغلایا ہے، یا پھر آپ کے پوسٹ کو دیکھ کر کوئی متاثر ہو کر گناہ میں مبتلا ہوئے، ویڈیو بنائے یا میوزک ایڈ کیے، تو گویا آپ نے ذریعہ بنا ہے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا۔ کل قیامت کے دن آپ کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، لہذا اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ دوسری بات کہ اسٹیٹس کی جہاں تک بات رہی، دیکھیے کہ 30 سیکنڈ ہر آدمی اپنا اسٹیٹس دیکھ رہا ہے، تو گویا اس کے زندگی کے 30 سیکنڈ ہمارے حوالے کر رہا ہے۔ یہ امانت ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا ہم 30 سیکنڈ میں اسلام کا پیغام دے، قرآن اور حدیث کا پیغام دے، اچھی بات کا پیغام دے۔ اگر ہم نے گانا سنایا تو خود بھی گنہگار، سننے والا بھی گنہگار، تو دونوں طرح کی گناہ اور ناکامی ہمارے زر ہو جائے گی، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ لہٰذا آدمی ہمیشہ ہم کوشش بنیادی طور پہ یہ کرنا ہے کہ اچھی دعوت دینا ہے اور اچھی اعمال کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور خود بھی جمنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کے ساتھ اور صراط المستقیم پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔